عارف امین بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے حکم عدولی کے نتائج قانون میں درج ہیں، سو 5 لوگ تو حکومت کے سیدھے سیدھے مشکل میں ہیں، بٹ آگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے ایکشن لینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریحا دیکھیں، اب یہ سٹیج یہ نہیں ہے حکومت پی ٹی آئی کی ہے، نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی ہے. ملک میں آئین رہے گا، قانون رہے گا، سپریم کورٹ کا حکم رہے گا یا مافیا راج رہے گا. دیکھیں ماضی کی مثالیں دیکھیں تو مجھے ایک ایسی سنگل مثال نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہوا ہو اور اس پر امپلیمنٹ ایز اٹ نہ ہوا ہو. از لائک میں دے دیتا ہوں، افتخار چوہدری صاحب نے نواز شریف کا کیس ٹائم بار تھا لیکن انہیں فیور دی، انہوں نے موجیں لوٹی. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، انہی کے صدر تھے، انہیں امیونٹی حاصل تھی. سوئس کیس میں خط نہ لکھنے پر، صرف خط نہ لکھنے پر انہیں گھر جانا پڑا. خود میاں محمد نواز شریف المعروف اسمبلیوں میں، عدالتوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرنے والے نواز شریف اپنے ہی وزارت عظمیٰ کے دور میں گھر گئے اور 2-3 دن پہلے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر گئے. یہ پاسیبل نہیں ہے. ملک بھی رہے، آئین بھی رہے اور اس کی حکم عدولی بھی ہو. میری نظر میں نواز شریف نے 2 دن پہلے شہباز شریف کو فون کیا کہ میں نے مینج کر لیا سارا کچھ، آخری 2-3 دن میں وہ بھی عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور 22 اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 22 اپریل کے بعد بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ اگر آج تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عمرتا بندیال صاحب نے 8 رکنی بینچ بنا دیا، تو اگر یہ بینچ نہ بنتا تو 22 تک وہ صدر کا دستخط نہ بھی کرتے تو قانون بن جاتا. لیکن اتفاق سے اب سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو 4 خواجہ طارق رحیم اور دیگر بینچوں سماعت کی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر قانون ہے تو شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ اور دیگر جنہوں نے آئین سے متصادم کیا ہے، حکم کے مطابق 10 اپریل کو پیسے نہیں دیے، 21 ارب سیکورٹی کا نہیں کیا، انہیں گھر جانے کے علاوہ آئین اور قانون میں تو کوئی آپشن نہیں. اگر حملہ کر دیں تو ان کی مرضی. لڑائی کل فل آن ہونے جا رہی ہے. بھٹی صاحب، اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے بات کی، آپ کے پروگرام میں بھی وہ تھے، سو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک بہت زیادہ سافٹ سپوکن، ویری ریفائنڈ کائنڈ آف پرسنالٹی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ان کو بھی پھر آل آؤٹ جانا پڑے گا. آپ کے خیال سے چیف جسٹس یہ کریں گے؟ دیکھیں فریحہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے لیے نہیں جانا، ملک میں آئین کے لیے آگے بڑھنا ہے، سپریم کورٹ کے عزت اور وقار کے لیے بڑھنا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بڑھنا ہے. نہایت ادب احترام سے شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے، 100% حق ہے، حق رہے گا، حق ہونا چاہیے، لیکن آئین سے متصادم قانون سازی کا حق نہیں ہے ان کو. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، تشریح سپریم کورٹ ہی ہمیشہ کرتی ہے. مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ یہ اگر قانون سازی کر لے جو کہ آدھی پارلیمنٹ ہے، جس میں ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جس کا راجہ ریاض انبلیویبل کے اپوزیشن لیڈر ہے جو اسی حکومتی پارٹی کے امیدوار کا ٹکٹ ہے، یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا موڈ ہے کہ ہماری 13 جماعتیں ہیں، 1 سال میں تو ایک وزیر اعظم کو 1 مہینہ بھی نہیں پورا آیا، تو ہم نے ہر جماعت کا وزیر اعظم 3 مہینے لیے رکھنا ہے، 3 سال کے لیے ہم آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی. تو کیا وہ آئین مان جائیں گے؟ کیا سیاستدان عدالتیں مان جائیں گی؟ اس آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے، چیف جسٹس کا عہدہ ختم کر دیا گیا، عملاً عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس فیصل چودھری صاحب ہیں، ان کے بعد سینئر میں ہوں اور محترم شیخ وقاص صاحب ہیں. ہم دونوں مل کے اپنی مرضی کا بینچ بنا لیں، یہ تو زیرو ہو گئے. کیا سیشن جج جو ضلع میں ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیس نہیں بھیجتے؟
کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی مرضی سے بینچ نہیں بنا رہے؟ یہ سازش ملک کے خلاف ہے. اور دوسری بات، فیصل چوئی صاحب معصوم آدمی ہے. یہ تو آج اگر یہ کیس نہ لگتا تو 21 تاریخ کو انہیں پتا چلنا تھا اچانک ایک بینچ بننا تھا، 21 یا 22 کو. اور نواز شریف نے 24 کی رات کو، شہباز شریف نے اگر بینچ نہ بنتا تو سعودی عرب چلے جانا تھا. پھر انہیں 22 کو پتا چلنا تھا، ہانڈی الٹ گئی. یہ تو چیف جسٹس کی میں بات بتا دوں، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. ان کی ہمشیرہ کے گھر چوری ہو گئی، عمر عطا بندیال صاحب کی، گھریلو ملازم نے چوری کی. ان کی ہمشیرہ ان کے پاس گئی اور کہتی کہ بھائی جان چوری ہو گئی ہے اور وہ گھڑی چوری ہوئی تھی، کسی کو کہہ دیں. چیف جسٹس عموماً آئی جی کو کہہ دو، وہ بیچارہ ننگے پیر بھاگے. انہوں نے کہا فلاں آیت پڑھو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. انہوں نے اس درویش صفت ثاقب نثار ہو یا عمر عطا بندیال اتنا دیوار سے لگا دیا کہ وہ آئین اور قانون کے لیے سپریم کورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ملک میں جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی اور قانون بھی ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا. میں آپ کو ان کی اتنی بتاؤں کہ ہر کیس سے پہلے آدھا گھنٹہ قرآن پاک بات ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ اتنے دباؤ کے باوجود بھی کھڑے ہیں. اللہ ان کی مدد کرے، کیونکہ یہ آئین کی ہے، یہ پاکستان کی ہے. مجھے تحریک انصاف یا نون لیگ سے نہیں غرض. تو میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب کو چاہیے جاگتے رہنا. پی ٹی آئی والے دستا کوئی ہو رہے، عمران خان صاحب کانوں کے کچے ہیں. وہ تو شکر کرو آج کل کیس لگ گیا ہے. یہ جس طرح ہنسے ہیں نا فیصل چودھری صاحب، مجھے لگا انہوں نے آپ سے بھرپور ایگری کیا اس بات پہ. شیخ صاحب ابھی نئے آئے پی ٹی آئی میں، شیخ صاحب نہیں ابھی زیادہ کھل کے مسکرائے، لیکن بھٹی صاحب آف دا ریکارڈ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں وہ ریکال کر رہا تھا. سو بھٹی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس جائیں گے اس معاملے کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کر جائیں گے؟ پکا پکا چیف جسٹس بھی جائیں گے اور حکومت بھی اپنے سہولت کاروں کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائے گی. یہ دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا آئین شکن بھی رہے اور آئین کی پاسداری والے بھی رہے ایک ہی صف میں. یہ بڑی اب ایک آدھے کو جانا ہے. یہ بڑی یقین دہانی کرائی گئی ہے جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے ادب احترام سے. میں نے ایک جو نگران صاحب ہے ان سے بات ہوئی، میں کہ یار کیا کھچ ماری ہے 3 مہینے کے لیے؟ کہتا ہمیں 2 سال کی گارنٹی دی گئی ہے. میں بیوقوف ہوں 3 مہینے کے لیے آؤں؟ یہ ایک پنجاب کی میں اہم ترین شخصیت، نام بھی بتا دیں آگے کل کیا ہوتا ہے یہ عدالتیں کوئی فیصلے میں تو نہیں کر سکتا. رائٹ شیخ صاحب، یہ جو سارے نام بدنام نہ ہوں گے، نام نہ ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں. یہ بتائے نا نگران حکومت ہے کہ ایک وزیر اعظم پہ 40 دہشت گردی کے پرچے چھوڑے. یہ نگران حکومت دہشت گردی چھوڑیں. ابھی تو آج جو عدت کا نکل آیا ہے اس کے اوپر ہم خیر بات کرتے ہیں ابھی، لیکن لیٹس کمنگ بیک ٹو دس. شیخ صاحب، یہ جو لکھا گیا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس، الیکشن کمیشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، یہ بڑا غور والا جملہ ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ 5 لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے جیسے چیف جسٹس نے یہ سوچا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، ڈسکوالیفیکیشن معاملہ بعد میں ہے. کھل کے یہ بات کی الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ چیف جسٹس نے سوچ لیا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کیونکہ آئین کی عملداری اور پاسداری کے حوالے سے کھڑے ہو گئے اور ود ان انسٹیٹیوشن اینڈ ان دا پارلیمنٹ ان کو ملک کی حکومت اور حکومتی پارٹیوں سے جس طریقے کی ریزسٹنس اور جس قسم کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑا، شاید اسی لیے انہوں نے سوچ لیا کہ آئین کی عملداری اور آئین کی تشریح کے روشنی میں کیے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے والے فیصلے پر عمل وہ اس بات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت فلاں کو سزا دے دو، فلاں نے میری بات نہیں مانی، فلاں کو ٹانگ دے، فلاں نے کنٹیمپٹ کر چڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر سوچ ہے، یہ ایک بڑی سوچ ہے اور یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کے حق میں، جمہوریت کے حق میں، آئین کے لیے یہ بہترین ہے. سو آئی تھنک انہوں نے پیٹی ایشوز کے اندر اور کسی اور نئی کنٹروورسی میں انٹینگل ہونے کی بجائے اگر فیصلے میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہ ان دونوں کے درمیان چوز کرنا پڑتا ہے تو چوزنگ ٹو ہولڈ دی الیکشن rather than holding people accountable for not holding the election is the right choice. لیکن آپ تو کانسٹیچوئنسی کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں،
कॉन्स्टिट्यूंसी के माहौल से क्या लग रहा है आपको मुख्तलिफ इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखें, इस वक्त तो हालात ये हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं, लग रहा है कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं लोगों में, क्या इस वक्त फीलिंग है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो इस वक्त दिन रात MPs के कैंडिडेटों के खान साहब इंटरव्यूज कर रहे हैं, शहरी से पहले भी इंटरव्यू करते हैं, दिन के वक्त भी इंटरव्यू करते हैं, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं एप्लीकेशंस के लिए, पीपल वांट टू कंटेस्ट। वहाँ पे आज ट्रिब्यूनल के अंदर आपको पता है कल आखिरी डेट थी दरखास्तें जमा कराने की रिवाइज लिस्ट के लिए, लोगों ने वहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें जमा कराई हैं। वो कि ऑन ग्राउंड उस तरह का मूड नजर नहीं आ रहा है, मगर जो कैंडिडेट्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्टिव हैं। उसकी वजह है कि खान की कैंपेन तो 2 साल हो चुकी है। हाँ, तो अपने सिर्फ आप इलेक्शन का ऐलान करें, उन्होंने वहाँ टिकट्स और उम्मीदवारों के ऐलान करने हैं और आप देखिएगा होता क्या है।